अस्सलाम वालेकुम। हम तीनों बहनें गैर शादीशुदा थी जब एक की शादी हो चुकी थी। अब इज़ारा की शादी फूफी साहब से हुई। वो अपने घर में खुश थी, लेकिन इनके बाद की दोनों बहनों की शादियां ना हो सकी। अगरचा वालिदैन ने बहुत कोशिश की कि इनका भी किसी अच्छे घराने में रिश्ता हो जाए, मगर मुराद बर ना आए। अल्लाह जाने कैसी रुकावट थी के बावजूद हजार जतन के मेरी बहनों के हाथ पीले ना कर पाए। वक्त कभी थमता नहीं, तेजी से गुजरता रहता है। सो गुजरता रहा, आप ही ने भी कुछ रिश्ते तलाश करके बदलाए। किसी में कुछ खराबी निकल आई तो किसी रिश्ते को किसी खास वजह से रद्द करना पड़ा। यूं मेरे दोनों बहनों की शादी की उम्रें निकल गई और वो बिन ब्याही रह गई। इनके बाद के तीन भाइयों की शादियां हो गई और भाभियां घर में आ गई। उन्होंने काफ़ी जतन किए, अच्छे रिश्ते शायद मेरी बहनों के नसीब में नहीं थे। सभी जानते हैं कि भाभियाँ खा कितनी अच्छी हों, जब घर आ जाती तो घर का माहौल बदल जाता है। ख़ास तौर पर ये नंदों और भाभियों के लिए एक कड़ा इम्तिहान होता है कि वो आपस में उसने सलूक को किस तरह कायम रखे ताकि घर का माहौल पुरसकून रहे। भाभियाँ वो के अच्छी थी, फिर भी नंद भाव के नाजुक रिश्ते में दरारें पड़ जाती थी। हालांकि मेरी बहनें घर का सारा काम करती और भाभियों के बच्चे भी संभालती थी, फिर भी इन्हें बोझी तस्वर करती थी। मैं हमारे दन की सबसे छोटी बेटी थी और कॉलेज में पढ़ रही थी। इन दिनों सेकंड ईयर की तलबा थी जब हमारे यहाँ इंटरनेट का इस्तेमाल शुरू हुआ। नई नई चीज़ें थी तो मुझे भी शौक हुआ किसी से चैटिंग करूं। कॉलेज से आकर खाना खाने के फ़ौरन बाद कंप्यूटर के सामने बैठ जाती और ऑनलाइन गेम खेलने लगती। इन गेम में सबसे ज़्यादा मुझे शतरंज पसंद थी, क्योंकि वहाँ चीट भी होती। अगरचे मैं इस खेल की माहिर ना थी, मगर इस वजह से खेलती कि चीट भी कर सकती थी और इसमें लुत्फ़ आता था। इन दिनों मुझे अकल ना थी, कुछ नहीं पता था कि बाहर की दुनिया कैसी है और लोग किस किस्म के होते हैं। सभी को अपने जैसा मासूम समझती। एक रोज़ एक लड़के के साथ शतरंज की बाजी लगा ली और खेल शुरू हो गया। वो एक माहिर खिलाड़ी था, इसने मुझे इस गेम के बारे में बहुत कुछ सिखाया। यूँ हम गेम के हवाले से चैटिंग करने लगे। इसका नाम बशीर था और वो कनाडा में रहता था। तकरीबन हम रोज़ ही चैटिंग करते और हमारे ऑनलाइन रहने का एक टाइम मुकर्रर था। मैं इससे घर वालों से छुपकर बातें नहीं करती थी, बल्कि बहनों को भी इस बात का इल्म था। बात आगे बढ़ी और हम दोनों एक दूसरे को मेल भी करने लगे, जिसमें वो कनाडा के बारे में मालूमात देता और मैं अपने वतन की बातें लिखा करती। हम दोनों मुल्कों का इनकी अच्छाइयों और बुराइयों से मुकाबला करते। मैं लिखती अपने वतन से बेहतर कोई जगह नहीं होती और वो बताता कि बेशक, मगर इंसान को दूसरे मुल्कों में भी आना चाहिए, क्योंकि इस तरह हम बहुत कुछ सीखते हैं और दूसरों की तहज़ीब व तमद्दन के बारे में जानते हैं। तो हमारा विज़न वसी होता है। गाज़ इसी तरह की बातें लेकर हम एक दूसरे को मरगूब करने की कोशिश करते हैं। घर वाले मेरे इस मशगले पर कोई एतराज़ नहीं करते थे और ना तवज्जो देते, क्योंकि मैं एक घरेलू लड़की थी, कहीं आती जाती ना थी सवाए कॉलेज के। बस घर में बैठकर कंप्यूटर से दिल बहलाती थी। कहते हैं कि आग और कपास का मेल नहीं। किसी ने 100% दुरुस्त कहा है। बिलाखिर नौबत यहाँ तक आ गई कि एक रोज़ बशीर ने मुझसे सवाल किया, शाबा नो, क्या तुम किसी को पसंद करती हो? ये वो सवाल था जिसकी शऊरी या लाशऊरी तौर से मुंतज़िर थी। मैंने कहा, पहले तुम बताओ, बाद में मैं बताऊंगी। हाँ, मैं कभी किसी को पसंद करता था, मगर इसकी शादी हो गई और अब वो बहुत दूर जा चुकी है। मैंने दुख का इजहार किया, ये तो बहुत दुख वाली बात है। ऐ काश कि तुम्हारी खुशियाँ तुम्हें मिल जाएं। ज़रूरी नहीं कि इंसान जिसे पसंद करे वो इसे भी मिल भी जाए। ये किस्मत की बात है, लेकिन इस बात पर इंसान जीना नहीं छोड़ देते। देखो, मैं जी रहा हूँ ना, और बहुत खुश हो रहा हूँ। बशीर की इस बात पर मुझे मज़ीद इसके साथ हमदर्दी हो गई। इस किस्म के सवाल जवाब के बाद हम दोनों के दरमियान एक अपनायत भरा रिश्ता कायम हो गया और अब हम अपने दुख सुख एक दूसरे से शेयर करने लगे। मैंने इसे बताया कि मुझसे बड़ी दो बहनों की शादियां नहीं हो सकी और अब वो ओवर एज हो चुकी हैं, जिसका इन्हें ही नहीं तमाम घर वालों को दुख है। बहुत अच्छे रिश्तों की चाह में वालिदैन मामूली रिश्ते रद्द करते रहे, फिर मामूली रिश्ता भी नहीं मिलते। अब इन बेचारियों की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ भाइयों और भाभीयों की खिदमत करना और इनकी मर्ज़ी से जीना रह गया। जब भी मैं अपनी बहनों का ज़िक्र करती, वो भी दुखी हो जाता और कहता, देखो, तुम शादी में देर ना करना और ना वक्त गुजर जाएगा और तुम भी फिर इनकी तरह बैठी रह जाएगी।
لہذا جو پہلا اچھا رشتہ آئے ہاں کر دینا، والدین سدا کسی کی نہیں رہتے۔ لڑکی کی زندگی جب دوسروں کے نعم و کرم پر رہ جاتی ہے تو وہ بہت کس قسم پرسی کی زندگی گزارتے ہیں۔ جلدی مجھے محسوس ہو گیا کہ وہ مجھے ہی دلچسپی لے رہا ہے۔ روز کوئی ایسے میسج بھیجتا جس میں میرے لیے خاص بات پوشیدہ ہوتی۔ وہ آن اشاروں کے ذریعے میری تعریف کرتا اور کہتا وہ بہت خوش نصیب ہے جو مجھ جیسی سچے جذبوں کی مالک لڑکی ہے۔ اس کا تعارف ہوا، خود بھی میں بھی سمجھنے لگی تھی کہ اس کمپیوٹر میں میرا آئیڈیل چھپا ہوا ہے۔ ایک دن اس نے بتایا کہ وہ اپنے ایک عزیز کی شادی میں پاکستان آ رہا ہے۔ میں خوش ہو گئی جیسے کسی نے اچانک کے نام میں کوئی بہت قیمتی چیز دینے کا اعلان کر دیا ہو۔ میں تو اس سے ملنے کے خواب دیکھتی تھی جو اب حقیقت کا روپ دھارنے والے تھے۔ ایک دن جب وہ آن لائن تھا اس نے مجھے کہا کہ اگر میں پاکستان آیا تو کیا تم مجھ سے ملو گی؟ ہاں ضرور ملوں گی، مجھے تم سے ملنے کی بہت آرزو ہے۔ مجھے بھی آرزو ہے، میں نے جواب دیا۔ سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی تم یہاں آؤ گے اور میں تم سے مل پاؤں گا۔ بشیر نے اس دن کہا تھا کہ اگر تم نے ملنے کے بعد مجھے پسند کری اور میں نے تمہیں ایک گھر کی عزت بنانا چاہا تو کیا تم ہاں میں جواب دو گی؟ میرے دل میں ہزاروں پھول کھل گئے مگر میں نے بن کر جواب دیا، جی پہلے تم تو آتے جاؤ پھر سوچوں گی۔ میں نے اپنی بہن کو بتایا کہ وہ شطرنج کا کھلاڑی کسی کی شادی اٹینڈ کرنے پاکستان آ رہا ہے، ہم سے ملنے بھی آئے گا۔ وہ بولی امی کو بتا دو تاکہ وہ گھر والوں کو راضی کر لیں، تبھی ہم اس کی گھر پر مہمانداری کر سکیں گے۔ باجی یہ بات تم خود امی سے کرنا، مجھے لحاظ آتا ہے، پہلے مجھ سے اس کی بات کرا دو، اندازہ تو ہو کس قسم کا ہے، پھر امی سے ذکر کروں گی۔ میں نے باجی سلطانہ کی اس سے فون پر بات کرائی، انہیں اس کی گفتگو اچھی لگی۔ اب مجھ سے وقت کاٹے نہ کرتا تھا اور پوچھتی تھی کب آؤ گے اور وہ جواب دیتا کہ جلد آؤں گا۔ مہینوں یوں ہی گزر گئے اور وہ پاکستان نہ آیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مجھے بیوقوف بنا رہا ہے۔ میں نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ وہ بولا ہرگز ایسی بات نہیں ہے، دراصل میں بہت مصروف ہوں، کبھی شادی میں نہیں آ سکا، ہم پھر کب اور کیسے ملیں گے؟ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ وہ بولا اپنی تصویر بھیجو کہ میں اپنے والدین کو دکھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں تمہارے والدین سے مانگ لیں، اس طرح ہم کبھی نہ بچھڑنے کے لیے مل جائیں گے۔ یہ بات سن کر خوشی اور حیرت میں ڈوب گئی۔ وہ مجھے پرپوز کر رہا تھا اور میں نے سوچا تک نہ تھا کہ اپنے والدین کو دکھانے کے لیے وہ میری تصویر مانگ لے گا۔ میں نے اپنی تصویر اسے بھیج دی۔ تصویر دیکھ کر فوراً میل کی اپنی امی سے بات کرو۔ اس نے ان سے کافی دیر باتیں کی۔ اس نے کہا کہ میں نے شاہ بانو کی تصویر دیکھی ہے اور گھر والوں کو بھی دکھا دی ہے، انہوں نے آپ کی بیٹی کو پسند کر لیا ہے، آپ بے فکر ہو جائیں گے، میرے والدین جلد رشتے کے لیے آپ سے بات کریں گے۔ کافی دن گزر گئے لیکن اس کے والدین کا فون آیا اور نہ رشتے کے لیے کوئی بات ہوئی۔ ادھر امی انتظار میں تھی، کہتی تھی کہ بات چھیڑ کر پھر بھول گیا، اپنے گھر والوں کی تصویر مانگی تو گول کر گیا، نہ جانے کیسا لڑکا ہے، خود ہی شادی کے لیے پرپوز کیا اور خود ہی گریز کر رہا ہے، مجھے تو دھوکے باز لگتا ہے۔ میں کہتی کہ دھوکا کرنا ہوتا تو مجھے بیوقوف بناتا رہتا، بالکل بناتا رہتا، آپ سے بات کیوں کرتا؟ اس نے اپنی تصویر تو بھیجی ہے، باجی نے میل کی اپنے گھر والوں کی تصاویر بھیجو۔ اس نے جواب دیا کہ گھر میں کچھ پریشانی ہے، ذرا مہلت دو، وہ خود آپ کے گھر آ جائیں گے۔ جب ایسے ہی سال گزر گیا تو باجی سلطانہ نے کہا کہ یہ شخص صحیح نہیں لگتا، اس کا خیال چھوڑ دو اور اس سے رابطہ ختم کر دو، مگر مجھے یقین تھا کہ ضرور کچھ پریشانیاں ہوں گی۔ بشیر کی نیت صاف تھی، تبھی خود پرپوز کی اور شادی کی بات کی، ورنہ میں نے تو اسے مجبور نہیں کیا تھا۔ اتفاق سے میری دوستی ایک لڑکی سے ہو گئی جس کا نام ادیبہ تھا اور وہ ہماری کلاس میں نہیں آئی تھی۔ باتوں باتوں میں اس نے ایک دن ذکر کیا کہ امتحان کے بعد اس کی شادی اپنے کزن سے ہونے والی ہے جو کینیڈا میں رہتا ہے۔ نام پوچھا تو وہ گول کر گئی، نہ جانے یہ مجھے اپنے منگیتر کا نام کیوں نہیں بتا رہی۔ میں سوچتی رہ گئی، بشیر نے دراصل اسے بتایا ہوا تھا کہ شاہ بانو نامی ایک لڑکی میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے، وہ تھرڈ ایئر میں پڑھتی ہے، تبھی ادیبہ نے مجھ سے دوستی کی تھی۔ اسے غالباً شک ہوا کہ کہیں وہ لڑکی میں تو نہیں ہوں، لیکن میں نے اس سے کبھی ذکر نہ کیا کہ میری کسی کے ساتھ چیٹنگ ہوتی ہے اور وہ کینیڈا میں رہتا ہے۔ بہرحال ادیبہ سے میری دوستی بہت اچھی انداز میں استوار ہو گئی۔ فورتھ ایئر ختم ہوا اور ہم امتحان فارغ ہو گئے۔ ادویہ میرے گھر آئی اور مجھے اپنی شادی کا کارڈ دے گئی جس پر اس کے ہونے والے شوہر کا نام درج تھا، بشیر۔ میرا دل دھک سے رہ گیا،
خدا نہ کرے کہ یہ وہی ہو۔ کیا جھوٹ تھا کیا سچ، مگر میں ابھی تک اس خواب میں جی رہی تھی کہ بشیر ایک دن آئے گا اور مجھے میرے والدین سے مانگ کر خوابوں کی دنیا میں لے جائے گا۔ حالانکہ حالات واضح تھے، پھر بھی میں حقیقت کی تلخی کا مقابلہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ آنکھیں بند رکھنا چاہتی تھی کہ دھوپ کی تپش برداشت کرنے کی مجھ میں طاقت نہ تھی۔ انسان بھی کیا چیز ہے، سب کچھ جانتے جانتے بوجھتے خود فریبی کے سارے جینا چاہتا ہے۔ بشیر بہت بڑا ڈرامے باز نکلا، جس کا اندازہ مجھے بعد میں ہوا جب ایک دن ادیبہ کے گھر میری ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی جسے ادیبہ نے اپنی ہونے والی نے بتایا۔ اس لڑکی کا نام مہم تھا۔ وہ بولی کہ میرا بھائی بشیر ادیبہ کو پسند کرتا ہے اور ان کی منگنی ہو چکی ہے۔ مجھے اپنی بھائی کی تصویر دکھانا چاہتی تھی، مگر میں نے منگنی کی تصویر نہیں دیکھی، اس خوف سے کہ کہیں یہ وہی بشیر نہ ہو جس میں کبھی نہیں ملی تھی۔ مگر 3 برسوں سے اسے خوابوں میں دیکھتی تھی کہ وہ میرے گھر آیا، میرا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ انتظار کی اسی سہتے سہتے میری صحت خراب ہو گئی، اور پھر اس کی نقلی محبت کا ملا اترا جس کے انتظار میں دن رات گھڑیاں گنا کرتی تھی۔ ابا نے اصرار کیا کہ میری شادی پر ضرور آنا۔ میں نے خاص طور پر نئے جوڑے سلوائے تاکہ اپنی دوست کی شادی میں اچھی لگوں۔ اس کی شادی والے دن جب تیار ہو کر شادی ہال پہنچی تو وہ اپنے دلہن کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہاں، یہ وہی بشیر تھا، میں نے اسے پہچان لیا جبکہ اس نے اپنے یہ کی تصویر بھیجی تھی۔ اب اس کا اصلی روپ سامنے آ گیا تھا، کیونکہ اس نے مجھے دور سے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ جب میں اسٹیج کے نزدیک ہوئی تو اسے کسی اور کے دولہے کے روپ میں دیکھ کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ آنسو دل کی تہہ سے نکلے اور آنکھوں میں بھر گئے۔ انہیں روکنا مشکل ہو گیا۔ ادیبہ کی بہن میرے پاس آئی اور بولی آپ کو آنے میں کافی دیر ہو گئی، ہم کب سے انتظار کر رہے تھے، آئیے میرے ساتھ۔ میرا ہاتھ پکڑ کر لے گئی اور خاص مہمانوں کے ساتھ لے جا کر بٹھا دیا جہاں بشیر کی والدہ اور بہنیں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ پہلے بھی آ چکی ہے۔ 2 سال پہلے بشیر کی منگنی ادیبہ سے کرنی آئی تھی اور اب شادی پر دوبارہ یہ لوگ آئے تھے۔ جب بشیر نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ پاکستان کسی عزیز کی شادی میں آ رہا ہے، وہ کسی اور کی شادی میں نہیں بلکہ اپنی منگنی کی تقریب میں آیا تھا۔ میں بھی کسی کے ساتھ خوابوں کی ڈوریوں میں الجھ گئی تھی، کیسے اور کہاں پھنس گئی تھی۔ میرے چاروں طرف پہلے بھی دھند تھی اور اب بھی دھند ہے۔ دل نے کہا اسے بد دعا دے جس نے تمہیں اتنا پاگل بنائے رکھا، مگر بد دعا بھی نہ دے سکی۔ آج پچھتاتی ہوں کہ اسے اپنی تصویر کیوں بھیجی جبکہ وہ مجھے بیوقوف بنا رہا تھا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔